نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آخر پارے کا خلاصہ. مشرکین ساتویں پارے کے آخر میں آیا تھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی من مرضی کے اپنی پسند کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. تمہیں یہ معجزہ دکھاؤ ہم تم کو نبی مان لیں گے، تم پر ایمان لائیں گے، ایسا بولتے تھے. تو یہاں تذکرہ ہے کہ اگر مشرکین کے بولنے کے مطابق اگر ان کے خواہش کو اور ان کی فرمائش کو اگر پورا کیا بھی جائے، مشرکین جو مطالبہ کرتے ہیں اگر ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، تب بھی ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے اگر آسمان سے فرشتے اتر کر آ جائیں اور مردوں کو زندہ کر دیں اور مردے ان سے بات کریں، پھر بھی یہ لوگ اپنی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ایمان لائیں گے نہیں. تو یہاں سے ہم کو سمجھ میں آنے والی بات کہ جب قرآن اور حدیث سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہاں اپنی عقل لڑانی چاہیے، بات ماننا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ دشمنوں کی پہلے کے دوسرے نبیوں کو بھی ان کے بھی ماننے والے بھی تھے اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ بھی تھے. تو ان پہلے کے نبیوں سے دشمنی کرنے والوں میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے. ویسا ہی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ تم سے بھی تمہارے بھی لوگ دشمن ہوں گے، جنات اور انسان تمہارے دشمن ہوں گے. تم کو خوف کھانا نہیں ہے، ٹینشن لینا نہیں ہے. بس آپ کا کام یہ ہے کہ جیسا پہلے نبیوں کے ساتھ یہ لوگ ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے ویسا تمہارے ساتھ بھی لوگ دشمنی کریں گے. تم کو خوف کھانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. وہ لوگ آپ کے راستے میں آڑ بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. تو اس لیے یہاں سے ہم کو سمجھ میں یہ والی بات کہ اہل حق کا ہو سکے تو ساتھ دیں، نہیں ساتھ دے سکتے تو کم از کم اہل حق کا یا اچھے کام کرنے والوں کا آڑ نہیں بننا چاہیے. یہ کافروں کا مزاج ہے، نبیوں کے دشمنوں کا مزاج ہے. اچھا، آگے مومن اور کافر کی مثال کو اللہ بیان کیا. مومن کی مثال زندہ آدمی کی طرح اور کافر کی مثال مردے آدمی کی طرح ہے. اس کے بعد پھر مزید تشریح اسلام اور کفر، یہ دونوں کی مثال کو بیان کیا گیا. اسلام کی مثال روشنی کی طرح ہے اور کفر کی مثال اندھیرے کی طرح ہے، یہ بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ محشر میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، انسان اور جنات سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. تمہیں نافرمانیاں کہیں کو کرے باپ، تمہیں نافرمانیاں کرتے تھے تو تمہارے پاس میرے نبیاں تمہارے باپ کو سمجھے نہیں کیا، میرے آیاتاں پڑھ کو قرآن کے تم کو سنائے نہیں کیا، سمجھے نہیں کیا. اللہ پوچھیں گے انسانوں سے جناتوں سے. تو وہ لوگ اس وقت اللہ کے پاس جب جواب دیں گے، ہو اللہ تیرے نبیاں تیرے اچھے بندے، نیک بندے، بولنے والے، سمجھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے آئے تھے، ہمیں اپنی من مرضی اور مستی میں پڑے تھے، ان کی باتوں کو ہمیں کان لگا کر توجہ سے سنے نہیں اور سمجھے نہیں تھے، بول کر اللہ کے سامنے اپنی نافرمانیوں کا اعتراف کریں گے. اب اس وقت میں نافرمانیاں کریں اللہ، غلطیاں کریں اللہ بول کر بولنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس زندگی کے اندر قرآن کو سننا، پڑھنا، سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. وہاں جانے کے بعد افسوس کریں گے اللہ کا کلام سمجھتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. وہاں جانے کے بعد افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے یہاں آپ اس وقت کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں. آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کا اللہ رد کر رہا ہے. مشرکی لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی کھیتی میں سے جو بکتا تھا یا جانوروں میں سے جو ان کے جانور ہوتے تھے تو ان میں سے ایک حصہ اللہ کے واسطے نکالتے تھے اور ایک حصہ ان کے جو بت ہوتے تھے وہ بتوں کے واسطے نکالتے تھے. اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نام سے نکالے سو حصے کو غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے. اور ایک حصہ ہے بتوں کے واسطے نکالے سو حصہ، وہ حصہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے پاس رہنے والے مجاوروں کو دیتے تھے وہ حصہ. حالانکہ انہوں نکالے نہیں، ایک حصہ اللہ کے واسطے، ایک حصہ بتوں کے واسطے بول کر سب بھی اللہ کا 600. یہ لوگ ایسا کرتے تھے، یہ بیان کیا گیا ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ اللہ کا چاہے. تو یہاں ان کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. آگے مشرکین کی جاہلانہ رسوم، مشرکوں کی رسمیں کیا تھی، جاہلانہ رسمیں، وہ ان کو یہاں بیان کیا گیا.
تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ ابھی تفصیل سے بول سکتا ہوں اس مشرکین کے اس رسم کے بارے میں بہت لمبا چوڑا بول سکتے موجودہ دور کے حساب سے بھی. مشرکین کی ایک رسم کیا تھی کہ ان کے گھروں کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی تو دفن کر دیتے تھے. اور اسی طرح اب یہ بھی مشورہ مستقل کھول کر بولنے کا یہ پوائنٹ ہے. اب آج ہمارے حساب سے دیکھ لیں، ایک مثال دے دیتا ہوں. کتنے لوگ ایک دو بچے بس بول کر ہم دو ہمارے دو. اب بدل گیا زمانہ، ہم دو ہمارا ایک ہی. اب آگے سال کا زمانہ کیا تھا بولو؟ ہمیں دو ہمارا آدھا. پھر آگے سال کا زمانہ کیا تھا بولو؟ ہمیں دو دونوں اب کون بھی نہیں بچے. یہ زمانہ ہو سکتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. اور شادی کرنے کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں بچی شادی کرنے والی ایسی ہو اس کے اندر دو چیزیں ہوں، دو صفات ہو. ایک زیادہ محبت کرنے والی، دوسرا زیادہ بچے پیدا کرنے والی. ایسی بچی سے شادی کرو. اب اسے کیسا ہم پہچان سکتے ہیں؟ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی. کبھی نکاح کے بعد پر تفصیل سے بیان کروں گا، موقع نہیں ہے، جلد ختم کرنا ہے. تو سمجھ میں آ گیا. ایک قسم تو کیا مشرکین کی بچیوں کو، وہی کو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. زندہ دفن. اب اچھا انہوں دفن کر دیتے تھے، دفن کر دیں گے تو پھر انہوں کیسا پیدا ہوئیں گے؟ بچے کو دفن کر رہی تو اب انہوں کیسا پیدا ہوئے؟ بھائی کون سے تو پیدا ہی ہے انہوں. پھر عقل کہاں چل گئی ان کی؟ عقل کو لگانا. ایک رسم تو یہ بچے کو دفن کرنا. دوسرا اس لیے اب آج کے زمانے کے لوگ ابھی چپکے عورتوں کو آپریشن نہیں کرانا. سخت بہت سارے اندر مسئلے ڈیپ میں جائیں گے تو بہت سارے مسئلے تب جا کر کرنا کوئی بات ہے. تو چپکے رسم کیا بولتے پیٹ کے اندر سے بچے دانی نکال دینا، بچے نب کو بس ویسا نہیں کرنا ہے. نبی کو ہمیں زیادہ بچے پیدا کریں گے تو نبی کو شان نبی کی اور بڑھے گی، بڑھ کر نبی کو اور فخر حاصل ہوگا. تو اور دوسری رسم یہ کہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے. کل بھی آیا تھا یہ سانپے پارے میں. تو بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور وہ جانوروں کو چھوڑ کر ان پر سواری بھی نہیں کرنا، ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالنا، ان کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں، ایسا ہم سمجھتے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری رسم یہ ہو گئی. تیسری رسم مشرکین کی جانوروں میں سے بعض جانوروں کا دودھ مرد نہیں پی سکتے، حلال ہے، عورتیں نہیں پینا حرام ہے، یہ سمجھتے تھے. یہ بھی بری رسم ہے، نہیں کرنا چاہیے سب چیزیں. آگے اور ایک مشرکین کی ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ 8 قسم کے جانوروں کو جوڑے کے حساب سے اللہ ان کو حلال کر دیا. مثال کے طور پر بکری ہے، پوٹلے وغیرہ، یہ سب ایک ہی ہے. پوٹلے، بکرے، چھیلے، سب ایک ہی جنس. اور اونٹ، گائے وغیرہ بھینس، سب چیزیں نر اور مادہ، عورت اور مرد دونوں ہیں. اللہ ان چیزوں کو حلال کیا. اب مشرکین اپنی طرف سے کیا کرتے تھے؟ کچھ چیزوں کو، کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہراتے تھے. اللہ ان کو حلال کیا، انہوں اپنی طرف سے مشرک لوگ حرام کر لیتے تھے کچھ جانوروں کو. اللہ ان کی اللہ تعالیٰ تربیت کیا ہے. مطلب کیا کہ کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا اختیار اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کے، حتیٰ کہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے. اللہ جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال، اللہ جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام ہے. تو دلیل سے بتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تو بکری بھینس وغیرہ کو اللہ حلال کر دیا، اب انہوں بھی کیا کر رہی اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام کر لے رہی. تو اللہ ان سے پوچھ رہا تو میں جن جانوروں کو حرام سمجھ رہی تو میں ان کو حرام کرنے میں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بولو. اللہ بول رہا کہاں دلیل ہے ان کے پاس؟ کیا ابھی دلیل نہیں ہے، چونکہ اللہ کے اپوزٹ کرنا بول کر. تو دلیل سے بتاؤ اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اللہ جب کون سے جانور حرام تھے، کون سے جانور حلال ہے، اللہ جب فیصلہ کر رہا تھا تو کیا تم اس وقت اللہ کے دربار میں تم حاضر تھے کیا؟ جب اللہ فیصلہ کر رہا تھا حلال یہ چیزیں ہیں، حرام یہ چیزاں ہیں، اللہ جب فیصلہ کر رہا تھا تو تم اس وقت اللہ کے پاس تھے کیا؟ نہیں تھے. اچھا حاضر نہیں تھے، اس وقت نہیں تھے. پھر ظاہر ہے نہ تو اس کے پاس دلیل ہے، ان کے پاس کچھ دلیل بھی نہیں ہے. انہوں حرام کر لی جانوروں کو اپنی طرف سے، ان کے پاس حرام کرنے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور جب اللہ حلال چیزوں کو حلال کر رہا تھا، حرام چیزوں کو حرام کر رہا تھا، اس وقت یہ لوگ اللہ کے پاس حاضر بھی نہیں تھے. اب ان کا کچھ جانوروں کو حرام کر لینا اپنی طرف سے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ یہ بیان کر دیا. اس کے بعد مشرکین کی بری عادتیں. مشرکین کی بری عادتیں کیا تھی؟ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور حرام اور بعض کو حرام کہنے کی ترغیب. وہی بات
بعض چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، بعض چیزوں کو حرام سمجھتے تھے. وہی ان میں سے مثلا مشرک لوگ مردار چیز کو بھی حلال سمجھتے تھے، خون کو حلال سمجھتے تھے، اور اس طریقے سے خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھتے تھے، اور غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی ہوئے جانور کو حلال سمجھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، ان کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو بعض چیزیں مشرکین حلال سمجھتے تھے اور بعض چیزیں حرام سمجھتے تھے. تو ہمارے لیے یہاں یہ چیزیں مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، کسی ولی کے نام پر ذبح ہوتے جانور وہ حلال نہیں ہوگا. اچھا، دین کا خلاصہ 2 باتیں. دین کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ 6 باتیں وہ الگ بات ہے، یہ دین کا خلاصہ 2 باتیں. یہ اوامر کرنے کے کام، دوسرا نواہی نہیں کرنے کے کام. اللہ ان کو یہاں کرنے کے کام اور نہیں کرنے کے کام وہ 10 اللہ یہاں گنایا. لائن سے ترتیب سے نوٹ کرو. شرک نہیں کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کرنے کا کام. شرک نہیں کرنا، نہیں کرنے کا کام ہے. والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کرنے کا کام. نہیں کرنے کا کام شرک، اور کرنے کا کام والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ اور اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل کر دینا. بچے پیدا ہوئے تو کاسی لاکھوں کھلونا میں ایسا ڈر سے ان کو مار ڈالنا، پیٹ میں مار ڈالنا آج کے زمانے کے حساب سے. تو یہ نہیں کرنے کا کام، دوسرا نہیں کرنے کا کام. تیسرا بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچنا. تیسرا کام چھوٹا، کسی بے گناہ آدمی کا ناحق قتل کر دینا، یہ بھی اس میں. یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف کرنا، یتیموں بچوں کا مال کھا لینا، یہ نہیں کرنا چاہیے. ناپ تول میں کمی کرنا، نہیں کرنا ہے کام. عدل و انصاف کرنا، یہ کرنے کا کام ہے. عدل و انصاف سے کام لینا. اللہ کے عہدے کو پورا کرنا، اللہ سے کیے سو وعدہ پورا کرنا، لوگوں سے کرے سو وعدہ بھی پورا کرنا. اور صراط مستقیم پر چلنا. صراط مستقیم کسے بولتے؟ تفصیل سے الحمد کے سورہ کے تفصیل میں وہ سب باتیں آ گئی تھی، بار بار بولنے کا وقت نہیں ہے، اٹھا کر سن لیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہے اللہ وہ یہاں بتاتے ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھو، ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اللہ ثواب دیں گے. اگر آدمی گناہ کا ارادہ کر لے گا بندہ، تو گناہ ارادہ کرتے ہوئے گناہ لکھتے نہیں. جب تک آدمی گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کرتا نہیں، تب تک گناہ نہ لکھتے. اب گناہ کر بھی لیا پھر بھی گناہ کیا کریں گے؟ ایک کے گناہ لکھیں گے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. نیکی ایک کرے تو 10 نیکیوں کے ہوتا ثواب، اور گناہ ایک کرے تو ایک گناہ کا 10 گناہ کا نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ نبی میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، جینا اور مرنا سب اللہ تیرے لیے ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرماتے ہیں تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے. ہمارا دل، دماغ، ہاتھ، پیر، یہ سب بھی کیا ہونا؟ اللہ کے فرما برداری میں استعمال ہونا، اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہیں ہونا. سورہ آراف کا مطلب کیا؟ جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے، وہ دیوار کو بولتے آراف. وہ ان کا تذکرہ ہے. یہ سورہ کے 40/8 میں آیت ہے. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیا، 3 ٹاپکس پر زیادہ تر اللہ بیان کیا. ایک توحید کو، رسالت کو، آخرت کو. یہ 3 مضامین کو اللہ تعالیٰ بیان کیا. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کو جتنا سمجھانا ہے سمجھاؤ، بس اتنی ہی بات ہے. اب انہوں نہیں سنتے بول کر تمہیں دل چھوٹا کر لینا ہو. اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں. لوگ جھٹلائیں گے، نہیں سنیں گے لوگ حق اور سچ بات کو. تمہارا کام ہے بس لوگوں تک پہنچانا، ہمارا پیغام پہنچاؤ. کون مانتے، کون بیٹھتے، کون سنتے، کون عمل کرتے نہیں کرتے، وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے. تمہارا کام صرف لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے. لوگ نہیں سنتے تو، نہیں بیٹھتے تو تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام ہے پڑھ کر سنانا. اچھا، آگے اللہ نبی کو تفصیل دیا. آگے ترازو برحق، جن کے اعمال زیادہ ہوں گے ان کا ترازو بھاری ہو جائے گا. جن کا ترازو بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے. جن کا ترازو ہلکا ہوگا، اب پھر جن کے اعمال کم ہوں گے ان کا ترازو ہلکا ہوگا. جن کا ترازو ہلکا ہوگا وہ لوگ ناکام ہوں گے. اس لیے اعمال زیادہ کرتے رہنا، نفل نمازاں، اشراق، چاشت وغیرہ عوامل سب پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا. اچھا، اس سورے میں اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ کی بات اللہ تعالیٰ بتائی رہے ہیں. ہمارا اعمال کا پلہ ہے نہیں، اعمال کا پلہ وہ بھاری ہونے کے لیے اور اعمال قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں اللہ لگایا. اسے نوٹ کر لو ذرا.
عمل قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں. ایک پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ ہمارا صحیح ہونا. دوسرا ارادہ ٹھیک ہو عمل کرنے کا. پہلا کیا ہے بولو؟ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، ہمارا ایمان ٹھیک ہو. دوسرا نیت ارادہ ٹھیک ہو. تیسرا کام کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو. یہ 3 چیزیں ہونا، عقیدہ ٹھیک ہو، ارادہ ٹھیک ہو اور پھر طریقہ ٹھیک ہو. یہ تین طریقے، یہ 3 باتیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارا عمل قبول ہوگا اللہ کے دربار میں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ایک قصہ بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا. ایک کے بارے میں کہا گیا تھا یہ قصہ. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ لباس نازل کیا انسانوں کے لیے، وہ بیان کیا. بہترین لباس کون سا ہے؟ یہ لباس سے بھی اچھا لباس اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ تو ظاہری دکھنے والا لباس ہے، نہیں دکھنے والا لباس معنوی لباس وہ ہے تقوی کا لباس. اللہ کا ڈر وہ پیدا ہونا آدمی کے اندر، وہ اللہ یہاں بیان کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ مسجدوں پر جب جاؤ تو تم کیا کرو؟ اچھا بن سور کر جاؤ. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے بولو؟ مشرک لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے تو اس وقت میں ننگے طواف کرتے تھے. وہ ایک دھاگا بھی کپڑے کا جسم پر نہیں، ننگی آ کر طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تمہیں ایسا کرو نہ کو، ننگے سر آؤ نہ کو. یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا، یہاں سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے، دلیل پکڑا یہاں سے. کیا مسئلہ؟ ایسا مشرک لوگ ننگے طواف کرتے تھے تو ہمارے لیے یہاں ایک سبب ہے کہ ہم لوگ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھنا. وہ مسئلہ یہاں سے علماء نے نکالا ہے. سمجھ میں آئی؟ دیکھو کیسے کیسے مسئلے نکالتے ہیں حضرت. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ انسان بقدر طاقت مکلف ہوتا ہے، جتنی طاقت اس کے اندر ہے اللہ بتا اس کے بعد بوجھ ڈالے سو کرنے کے کاموں کے بارے میں. اللہ نماز پڑھو بولے سو، پہلے آپ مجھے نماز پڑھو اللہ نہیں بولے، یہاں نماز پڑھنا سو. اللہ بندہ کتنا کر سکتا وہ تک اللہ اسے کرنے کی اللہ ذمہ داری اور کام دیا سو وہ اللہ یہاں بیان کیا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف، سورہ کا نام کیا؟ اعراف، وہ یہاں بیان کیا. اعراف کا تو کیا؟ ایک ہے جنت کے لوگ اور ایک ہے جہنم کے لوگ. اب یہ دونوں لوگوں کے علاوہ ایک لوگ ہیں، ایک قسم کے لوگ انہوں ہیں اصحاب اعراف. اعراف کا مطلب یہ انہوں جنت والے بھی نہیں، دوزخ والے بھی نہیں، بیچ والے انہوں. اب ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آخر کار یہ اعراف والے لوگوں کو بھی ایک نہ ایک دن اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اعراف کا مطلب کیا بولے تو ان کے اچھے کاموں بھی برابر ہوتی، برے کاموں بھی برابر رہتی، ان کے نیکیاں بھی برابر ہے، سیم ہے، تیز ہے، گناہ بھی برابر ہے. یہ اعراف کا مطلب یہ 600 دونوں برابر ہے. کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے، بیچ میں ہوں گے، جہنم میں بھی نہیں جنت میں بھی نہیں، دونوں بیچ میں ہوں گے. آخر کر اللہ تعالیٰ ان کو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت کا اللہ فیصلہ کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں توحید پر اللہ تعالیٰ دلیل اس پہ دلائل سے اللہ سمجھایا ہے. زمین آسمان سورج سارے یہ سب اللہ کی قدرت ہے نہیں، بغیر پلر کے اللہ آسمانوں کو بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سمجھایا ہے. یہاں پر توحید کو اللہ سمجھایا ہے. بغیر ستونوں کے اللہ آسمان کو بنایا ہے، ٹھہرایا ہے، ایسا ساتوں آسمان ہے. یہ اللہ قدرت کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے انسانوں کو توحید سمجھایا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس پارے میں 5 نبیوں کا تذکرہ کیا، 5 نبیاں اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا. کون سے نبیاں ان کے قصے تفصیل سے بیان کیا، کوئی شک میں ان کے کون نبیاں ہو. تو 5 نبیوں کے نام، دونوں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور وہ لوگ ان کی قوم بات مانتے تھے، بات سنتے رہتے. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو نبی کو تسلی دینا ہے. دیکھو تم سے پہلے نبیاں بھی لوگوں کو ہماری طرف بلاتے تھے، ان کی قوم کے لوگ مانتے نہیں تھے، تم بھی ٹینشن دینا بول کر اللہ نبی کو تسلی دے رہا ہے واقعات کے ذریعے سے. وہ کون سے نبیاں تھے؟ تو وہ نبیوں کے نام یہاں پر موجود ہے. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام. ان 5 کا یہاں تذکرہ اور واقعہ بیان کیے گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادات سے بچنے اور اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل باطل کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے. اہل حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل باطل کے ساتھ نہیں رہنا ہے. یہ اللہ یہاں سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل باطل سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.